ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید کے فوراً بعد اس نوعیت کا میں دکھ تو نہیں کہوں گا، پریشانی کہہ لیتا ہوں، اس نوعیت کی پریشانی سرمایہ کاروں سے شاید برداشت نہ ہو۔ ماضی میں بھی میں ایک بات کہتا رہا ہوں، ہر قسم کی سرمایہ کاری خطرے سے خالی نہیں ہے، اور جب آپ سرمایہ لگاتے ہیں کہیں پر بھی تو آپ کو خطروں کا کھلاڑی بننا پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ کمانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی زیادہ بڑا خطروں کا کھلاڑی بننا پڑے گا۔ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی، جسے ایک بڑی فاضل اور سنجیدہ اور بہت ہی زیادہ ایکسپیرینسڈ اینکر، جب میں بچہ تھا تب سے اینکر ہیں، وہ مستقل ٹی وی چینل پہ کہتی رہی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی۔ میں خود حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے جا کر کہیں اپنی اصلاح کی، نہیں بھائی یہ کرپٹو کرنسی نہیں ہے، یہ کرپٹو کرنسی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں گھرانے اجڑ گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی اثر نہیں آیا۔ محبت جب چھوٹتی ہے نا، جب پہلے دن عاشق فون اٹھانا بند کرتا ہے، معشوقہ فون اٹھانا بند کرتی ہے، تو پہلے دکھ نہیں ہوتا، نا 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 نا، بالکل ایسے ہی جیسے بٹ کوائن میں بھی پیسے ڈوبے نا، پہلے دن دکھ نہیں ہوگا اتنا، اس دن تھوڑا غصہ آئے گا، غصہ آئے گا، ہاں ہاں، جب وہ فون نہیں اٹھا رہی ہوتی نا تو پہلے دن غصہ آتا ہے، کیوں نہیں اٹھا رہی میرا فون۔ اسی طرح بٹ کوائن میں جو پیسے ڈوبے ہیں نا، پہلے دن غصہ آیا ہوا ہے، پکڑو وقار زکا کو، پکڑو پکڑو اسے، پکڑو پکڑو، چھوڑیں گے نہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میں کلیئر بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پہلا دن ہے، ابھی آہستہ آہستہ یہ غصہ دکھ میں بدلے گا، دکھ میں بدلے گا، دکھ میں پھر دکھ ہونا شروع ہوگا۔ بالکل محبت کی طرح ہے، لٹا ہوا سرمایہ کار بالکل محبت میں ٹھوکر کھائے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے۔ پہلے دن اس کو غصہ آتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ غم کے بعد ایک نئی کیفیت آتی ہے جسے کہتے ہیں انڈیفرنس۔ وہ حساس ہی نہیں رہتا، اس کو احساس ہی نہیں رہتا، ہوتا ہی نہیں احساس، عجب بیگانے دیوانے کی طرح کا حال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جوں جوں گھاؤ بڑھتا جاتا ہے، زخم کا گھاؤ بڑھتا جاتا ہے، پھر ساری زندگی وہ زخم بھرتا نہیں۔ اسی طرح جیسے یہ لٹے ہوئے عاشق، یہ ہمارے ملک کے اندر تو ہر کوئی لٹا ہوا عاشق ہے نا، سیدھی جو بات ہے، سب کی محبت چھوٹی ہوئی ہے۔ انکل کو دیکھو، کالج کے دن یاد آ گئے، انکل اسے چھوڑو، ابھی جو بیٹی کا جہیز گیا ہے بٹ کوائن کے اندر، اس کے بارے میں سوچو۔ یقین کرو، میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا، لوگ لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو ہمارے استاد نے بتایا تھا، بیٹا تب تک کسی دھندے میں ہاتھ رکھنا ہے جب تک کہ اس کے اندر ہر آدمی نہ شامل ہو جائے۔ ڈالر کا گیم تب تک کھیلو جب تک پان والا چائے والا اس میں نہیں گھسے، جب وہ گھس جائے چھوڑ دو۔ اسی طرح بٹ کوائن کا گیم جب تک اس ملک کے شرفا کے تک تھا اوکے، جب یہ پان والے چائے والے ہر کلاس کے آدمی کے پاس آ گیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ میں نے تو کبھی ہاتھ ہی نہیں ڈالا، میں پھسلن میں پاؤں نہیں رکھتا، نہ ہی الاؤ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، جلے گا بے وجہ۔ کمانے کے اتنے ہزار طریقے آتے ہیں، ضروری ہے ایسا الٹا کام کرنا ہے؟ کمانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں بھائی جان۔ اس ملک میں جتنا کرکٹ سٹا ہوتا ہے، کوئی جانتا ہے کیا کتنا سٹا ہوتا ہے؟ کھیل لو، بڑا پیسہ ہے۔ پاکستان ٹیم کا تو پہلے ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے ہر کرکٹ میچ میں۔ لیکن اصل بات یہ کہ یہ جو لوگوں کی بیٹیوں کا جہیز گیا، یہ جو لوگ لٹے، یہ جو زندگی بھر کی کمائیاں گئیں، یہ جو لالچ کھا گئی لوگوں کا سرمایہ، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ ریئلٹی بتاؤں، کوئی بھی نہیں۔ جب میں پوچھتا تھا یہ سوال کہ یہ ستوشی کون ہے، ستوشی فنتوشی ٹنٹوشی، یہ کون آدمی ہے جو آپ بول رہے ہو بٹ کوائن کے پیچھے، لوگ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے، ریجیکٹنگ ٹیکنالوجی، اس طرح کے پرانے زمانے کے لوگوں کو۔ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ اچھا اگر یہ ستوشی کوئی اسرائیلی نکلا ہے پھر کیا کرو گے؟ تم کو پتہ ہے کیا؟ ایسے ہی بس بلا وجہ ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے آپ لوگ، مذاق نہیں کر رہا،
یہ جو فلسطین کا واقعہ ہوا اس سے 2 دن پہلے پوری قوم ڈسکو ڈانس کر رہی تھی کہ سعودی عرب کو نہیں ماننا چاہیے، سعودی عرب بہت برا ملک ہے، ہم اس سے تعلقات منقطع کر دیں گے. اور اس سے 1 مہینہ پہلے پورے پاکستان کے اندر شرفا، انٹیلیجنشیا، انٹلیکچوئلز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. کان پکڑا ہوا آپ کے بھائی نے، کان پکڑا ہوا آپ کے بھائی نے. آپ کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ٹی وی پر، میڈیا پر، اخباروں میں یہ کہہ رہے تھے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، ہم سعودی عرب سے تعلقات نہیں چاہتے. یہ آپ کے لوگ کہہ رہے تھے. فلسطین کے واقعے کے بعد یہی برگر پپو انکل جو سیلفیاں ویلفیاں لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ہیں، وی آر ود پیلسٹائن، جھنڈے ونڈے لگائے ہوئے. مزے کی بات سنو، دکھاوے کے اندر آپ کا کوئی ماسٹر نہیں. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کیوں بلا وجہ کھچائی کرتے ہو ہم لوگوں کی؟ آ کے کرنی چاہیے تم لوگوں کی کھچائی. پلاننگ کیا کی؟ ہم احتجاج کریں گے جمعے کو، چھٹی والے دن آرام سے سیلفیاں میلفیاں لیں گے سارے ہیں. پتہ یہ لگا کہ جمعے کو علی الصبح فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، سسٹم فنش. لیکن ہم نے تو پیسے خرچ دیے تھے، ہم نے تو پیمنٹیں کر دی تھیں، ہم نے تو سیلفیاں بنانی تھی دوپہر میں. اب ہم کیا کریں؟ ہم نکل آئے سڑکوں پہ، ہاں ہم بچا لیں گے. بیٹا آپ نہیں بچائیں گے، صبح میں کام ہو چکا تھا. یہ تو مصر والوں کا شکریہ، 1 منٹ بھی بمباری ہو نا لگ پتہ جاتا ہے، پٹاخہ پھٹتا ہے، گھر کے باہر پورا دن لگے رہتے ہو، صبح شام کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. بجلی جائے 1 گھنٹہ کئی کو اتنی تم لوگ برا بھلا بولتے ہو، جتنا لوگ پتہ نہیں. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، وقار زکا کے ساتھ بات کریں گے، وقار زکا صاحب کے ساتھ. اگر انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا تو پھر ہم اکیلے بات کریں گے، اور اکیلے جو میں کرتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج پروگرام میں جناب وقار زکا صاحب جو کہ پاکستان کے کرپٹو ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیپی گورنمنٹ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے ایز کرپٹو ایکسپرٹ. وہ شو میں نہیں آئے جبکہ ان کو بلایا تھا. تو خیر اینی وے کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ گئے. لیکن جہاں لوگوں کے زندگیوں کے میں کہوں گا معاملات گڑبڑ ہو گئے، ان کی جمع پونجیاں ڈوب گئیں، تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، ایک آدمی پر ریلائی کیسے کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں. ویسے وقار زکا صاحب کے ساتھ جو آج کل ہو رہی ہے نا، یقین کرو اتنی جو ہے نا وہ عامر لیاقت بھائی کے ساتھ رمضان میں نہیں ہوئی جتنی وقار زکا بھائی کے ساتھ کرپٹو کرنسی گرنے پہ ہوئی ہے. کیوں بھائی میمے بناتے ہو نا میرے بارے میں، اب کیسا دیا ہے وقار زکا بھائی، کیسا دیا؟ آپ نے بھی سوچا تھا نا یار. یقین کرو میں تو اعلیٰ ظرف آدمی ہوں، میں تو اگر غلطی کرتا ہوں معافی مانگ لیتا ہوں، ہاں بھائی میں نے غلط کیا. آپ بھی میں کہتا ہوں وقار زکا صاحب تھوڑی جرات پیدا کر کے عوام سے معافی مانگ لو، لوگ معاف کر دیں گے آپ کو. لیکن اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا. اعلیٰ ظرف تھوڑا سا بندہ بن جائے، معافی مانگ لیں، لوگ آپ کو معاف کر دیں گے. ورنہ یقین کریں لوگ رل گئے ہیں، تباہ ہو گئے. میں یہ مانتا ہوں، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ وقار زکا صاحب ہر وقت بتاتے رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ رسکی ہے، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، سرمایہ لگاؤ تو پھر نقصان ہو سکتا ہے، یہ وقت شاید آئیڈیل نہ ہو خریدنے کے لیے، وقت پہلے کا تھا، ابھی سیکھ لیں وغیرہ وغیرہ. اتنا بھی نہیں کھینچتے کہ زیادتی ہو جائے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن اب میں ریئلٹی سے واقف نہیں ہوں. میرے ساتھ بین الاقوامی معیشت کے ماہر جناب شان سعید صاحب کوالالمپور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا یہ جو 10 ٹاپ، یہ سلائیڈ بھی انہوں نے بنائی ہوئی، 10 ٹاپ جو ہمارے ہاں کرنسیز ہیں، کرپٹو کرنسیز، ان کی کیا صورتحال ہے، اور بٹ کوائن میں کتنی گراوٹ آئی ہے اپریل 14 کے بعد جب اس نے ریکارڈ بنایا تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. $64,000 کا ایک بٹ کوائن اگر آپ نے خریدا تھا اور ادھار پر خریدا تھا تو جناب پروڈیوسر صاحب گراف لگائیں کہ بٹ کوائن کی چارٹ اور بٹ کوائن کی گراوٹ کہاں تک آئی.
اور 3 مہینے کی اس کی کارکردگی دکھائیں تاکہ ناظرین کو ہمارے پتہ لگ سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ ایسے بالکل جیسے آپ کو K2 کی چوٹی سے لے جا کے دھکا دے کے نیچے گرا دیا. وہ دیکھیں وہ جا رہا بیٹی کا جہیز, وہ جا رہا وہ چٹان کے نیچے, سمندر کے نیچے, وہ بیٹے کی ساری فیس وہ سمندر میں چلی گئی گہرائیوں میں. اوئے ہوئے یہ زندگی بھر کی کمائی, او ہو یہ تو رون دی گئی, پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دیا آپ نے سے. اور یہی اپریل 14 کو 64,000 کا, اور ابھی موجودہ طور پر خیر ہر لمحہ اس کی طبیعت اور اس کے ریٹ بدل رہے ہیں, لیکن ابھی 35,000 پر ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں نے لالچ میں آ کر ادھار پر بٹ کوائن خریدا تھا, ادھار پہ. اور آپ سوچیں کہ ان کے ذہن کی کیا کیفیت ہوگی. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شان سعید صاحب, جو کہ کوالالمپور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ون آف دی فائنینشیل کیپٹلز آف دا ورلڈ. کیا حال ہیں آپ کے شان سعید صاحب؟ تھینک یو علی ناصر صاحب, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بالکل ٹھیک ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے کرپٹو کرنسی میں پیسے نہیں لگائے, صحیح کہہ رہا ہوں؟ علی ناصر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا. یہ قسم کا پونزی اسکیم ہے اور اس کے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہیں, اور جن لوگوں نے اس میں پوزیشن لی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا آگے کیا ہے اور اس کا پیچھے کیا ہے. اس وجہ سے بہت لوگوں کو, جیسے آپ نے بتایا اپنے چارٹ کے تھرو, کہ 64,000 سے ابھی 35,000 پہ ٹریڈ کر رہا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے لیوریج اور ادھار لے کے اس میں پوزیشن لی تھی اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ ابھی حال ہی کے اندر ایلون مسک کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ سرمایہ کار کا کیا؟ وہ تو پیسہ لگاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے, تو اس نے لوگوں کو اس جانب لے کر آیا, پھر پیسے کمائے چلا گیا. اس کو کیوں اس کا قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے ایلون مسک کو؟ میرا نہیں خیال ایلون مسک کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ ایک انویسٹر ہے, اور انویسٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہاں پر اس کو شارٹ ٹرم میں گین ہوتا ہے, وہ شارٹ ٹرم گین اپنا اچیو کر کے وہ موو آؤٹ ہو جاتا ہے. ایلون مسک نے بھی یہی کیا, اس نے تھوڑا سا پیسہ لگایا, 1.5 بلین 2 بلین پہ اس نے ایگزٹ کیا, اس نے اپنے پیسے بنائے. اور شروع میں لوگوں نے کہا کہ ایلون مسک جو ہے مارکیٹ ڈٹرمن نہیں کرے اور یہ خالی نوائز ہے, لیکن اس کے بعد ایلون مسک کا وہ جو کامنٹ تھا وہ اتنا ہیوی ہو گیا کہ بٹ کوائن نے اس کا پریشر نہیں لے سکا, اور بٹ کوائن جو ہے بالکل ٹینک ہو گیا. اچھا یہ ایک اور کوائن بھی ہے, پتہ نہیں میری انگریزی ٹھیک نہیں ہے, اس کا نام ہے ڈاگی کوائن یا ڈاگ کوائن. جی ہاں, اس پہ کتا بھی بنا ہوا ہے. نہیں اس پہ بنا ہوا کتا, ڈاگ کوائن, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی سملر ہے بٹ کوائن کے, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا میں ان کرپٹو کرنسیز میں بلیو نہیں کرتا. اور اگر آپ نے لاسٹ ویک اکانومسٹ میگزین کا ایشو دیکھا ہو, جس میں انہوں نے کہا گورنمنٹ کوائن جو آ رہے ہیں ویری سون, اس میں انویسٹرز کو انویسٹ کرنا چاہیے, بیکاز دیٹ از بیکڈ بائی دا گورنمنٹ and backed by some kind of assets as well. Don't you think there should be some kind of asset backed cryptocurrency? Absolutely. I totally agree with you. You're not 100%, but 200%. See, you and I prescribe to gold as something that's an asset that has held value for centuries and centuries, perhaps even millennia. Can there be a cryptocurrency that is backed by or metals? کیا کہتے ہیں آپ, precious metals? بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ چائنیز ڈیجیٹل یوان آ رہا ہے, that is backed by the Chinese central bank and that is backed by gold. اور جب وہ آئے گا تو اس سے کافی اٹریکشن ہوگی, اور کافی گلوبل انویسٹرز تیار ہیں ڈیجیٹل یوان میں پوزیشن لینے کے لیے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کی بیکنگ ہے. تو جو بھی کوائن آئے, جو بھی کرنسی آئے ڈیجیٹل, جو گورنمنٹ کی بیکنگ سے آئے گی, اس میں لوگوں کا اور انویسٹرز کا کانفیڈنس زیادہ ہوگا. اور the reason why Bitcoin is taking a losing position, کیونکہ اب لوگوں کا کانفیڈنس کافی شیک ہو گیا ہے. 64,000 سے 35,000 آیا, تو میرا نہیں خیال اب اس میں کوئی دوبارہ کوئی ری باؤنڈ آئے گا. شاید کوئی ری باؤنڈ ہو جائے شارٹ ٹرم کے لیے, لیکن کانفیڈنس جو ہے اس میں کافی لوگوں کا شیک ہو گیا. Just explain to me a simple phenomenon. If someone has taken a leverage position, has taken some kind of or taken the facility of margin trading on cryptocurrencies and is going X20, that means 20 times the amount that they are planning to invest or they had invested in cryptocurrencies,
many of their holdings have been liquidated. What does this mean? It means that everything has been wiped out. That means their account is zero, right? Or something like that. एब्सोल्युटली जब आप लेवरेज पे पोजीशन लेते हैं और आपके पास इतना कोलेटरल नहीं होता और स्पेशली जब आप मार्जिन पे खेल रहे होते हैं तो आपका तो पूरा यू आर ऑन द एज, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली जिल्च. That means you are at a high risk position, just like in forex trading occasions, and you lose everything. That means your principal, and if you've invested your previously earned amount, everything is like wiped off, right? Correct? एब्सोल्युटली राइट. So that means कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं नाजरीन जिन्होंने अपना असल और अपना कमाया मुनाफा उससे हाथ धो दिया है. एक और चीज शान सईद साहब ये कहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसके पीछे पता नहीं संतोषी फतोशी खटोशी, पता नहीं कौन सी खतोशी है, कौन सी नान खटाई है, जो जापान के अंदर कोई बंदा है जो कि एनोनिमस बंदा है. सर ऐसे भी हो सकता है कि वो बंदा इजराइल से ताल्लुक रखता हो, ऐसे ही मैं पूछना चाह रहा हूं, उसकी शनाख्त तो पता नहीं ना, कोई भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एनोनिमस है लेकिन उसके ताने बाने वहीं पर जाते हैं जिनका आपने नाम लिया है. अच्छा, वहीं पर काफी प्लानिंग है कि जी उसको किस तरह मार्केट में इन किया जाए, लेकिन अब तक इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. अच्छा सर, वैसे ही शरीफाना आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ. वो अगले दिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ा अहम CNN पर इंटरव्यू दिया, तो वो बियाना साहिबा ने उनसे सवाल पूछा. मैं ऐसी राय रखता हूँ कि मेरे ख्याल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अच्छा अपना अकाउंट दिया, सिर्फ एक इनोसेंट मिस्टेक हो गई कि परहैप्स ही वाज अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट मेनी अ टाइम्स the interviewers themselves also have association with the country that they are trying to accuse. I think ये थोड़ा सा हमारे यहाँ careful होना चाहिए politicians को, because I've seen you giving interviews to so many international channels and many of these channels are being represented by people that belong to all countries including Israel. So I think that we have to take care of the cultural religious sensitivities of people. मेरा ऐसा ख्याल है, and generally when we give a statement we should give a statement, but we should be prepared that the other person would cross question us. क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. कल्चरल IQ जो है ये एक नया नॉर्म बन गया है कॉर्पोरेट कल्चर में, और आपको दूसरे कंट्रीज की कल्चरल उनकी बैकग्राउंड का पता होना चाहिए. लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें, शाह महमूद कुरैशी, ही हैज स्टडीड फ्रॉम कैम्ब्रिज, ही गेव अ वेरी बैलेंस्ड इंटरव्यू. एक और दो मिस्टेक हो जाती है, वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, मुझे बहुत पसंद आया. मैं आपको बताऊं, बड़ी बैलेंस्ड बात की. असल में बात ये होती है कि कल्चरल रिलीजियस सेंसिटिविटी का इसलिए ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रेजेंटर्स ऐसे होते हैं जो कि आलम यहूद से ताल्लुक़ भी रखते हैं, और आलम यहूद से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग बुनियादी तौर पर इजराइल के शहरी, कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो इजराइल के शहरी बन सकते हैं. इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से कहूँगा कि वो पाकिस्तानी चैनलों पे नहीं बैठे हुए कि जब चाहा सहाफ़ी को गाली दे दी, जब चाहा सहाफ़ी को लिफाफा कह दिया. ये इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर से निकालें, क्योंकि दुनिया में आप जाएंगे दीगर मज़ाहिब के लोग होंगे, तो यहाँ पर तो सहाफ़ी पेट पे लेट जाते हैं ना हर चीज़ में शो करने के लिए कि शाह महमूद साहब ने सही किया. शाह महमूद साहब ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, बस एक मासूमाना गलती हो गई कि आपको याद रखना पड़ता है कि वहाँ के बहुत सारे एंकर आलम यहूद से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आलम यहूद का हर फर्द जो है वो इजराइल का शेरी. बिटकॉइन पे वापस आ जाते हैं, और बिटकॉइन पे वापस आ जाने के बाद सर मेरा आपसे सवाल ये है शान सईद साहब, व्हाट इज योर सजेशन टू दोज पीपल जो अभी बेचारे जख्मी बैठे हुए घर पर अपने दुखों पे, अपने जख्मों पे मरहम लगा रहे हैं, और इस तक के उनको तो डाइवर्सिफिकेशन और फाइनेंस और पोर्टफोलियो बनाने का कोई तरीका नहीं आता था. उन्होंने लालच में आकर अपना सारा सरमाया बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में लगा दिया. अब वो बेचारे क्या करें, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके पैसे उनको वापस मिल जाएं. सर ये तो मेरे ख्याल मुमकिन नहीं है कि एक्सचेंजेस उनको उनके पैसे लौटा देंगे. प्रॉफिट तो कारोबार का हिस्सा है. अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपका दूसरा सवाल का मैं पहले जवाब, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, नहीं आएगा. दूसरा नहीं आएगा, वो तो गया. और दूसरा ये कि जिन लोगों ने लॉस किया है वो अब ये कोशिश करें कि वो अपने बुजुर्गों के साथ बैठें और उनसे सीखें कि जिन लोगों को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का पता है, उन्होंने खाली दो एसेट्स पे पोजीशन ली हैं, एक तो है रियल एस्टेट और दूसरा है गोल्ड और सिल्वर. तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी वेल्थ दोबारा प्रिजर्व हो और दोबारा अपना एसेट बिल्ड करें,
وہ ریل اسٹیٹ میں پوزیشن لیں اور گولڈ اور سلور میں پوزیشن لیں. اسی لیے اسی طرح ان کی جو ہے ویلتھ بلڈ اپ ہو سکتی ہے. بٹ کوائن سے ان کو مزید نقصان ہوگا. شان سعید صاحب, $1 trillion question from you. Can you get rich overnight by getting into any form or type of investment? Can you get rich overnight? جی نہیں سر, آپ کو رچ ہونے کے لیے 99% لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے. خالی 1% رچ وہ ہوتے ہیں جن کی لاٹری نکل آتی, باقی سارے لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح ایلون مسک اور بہت سارے جیف بیزوس, مائکروسافٹ, وارن بفٹ, ان سب لوگوں نے محنت کی ہے اور آج اسی لیے وہ اس مقام پہ بنے. کوئی اوور نائٹ سکسیس حاصل نہیں ہوئی. اوور نائٹ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ شان سعید صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ. ناظرین, میں نے کوئی سیٹائرکل یا سارکیزم بیسڈ پروگرام نہیں کیا, یہ میرا انداز ہی ایسا. کچھ لوگ ہوتے ہی میرے جیسے. بات یہ ہے کہ یہ کڑواہٹ اس وجہ سے میری شخصیت میں آ گئی کیونکہ میں دنیا میں دھوکے باز لوگوں کے ہتھے بہت چڑھا ہوں, لیکن میں اس چیز پر کبھی رویا نہیں. ہر دفعہ جس شخص نے مجھے دھوکہ دیا میں نے اس دھوکے سے سیکھا ہے. پاکستان میں ہر گلی, ہر محلے میں آپ کو دھوکے باز, فراڈیا, چیٹر آدمی ملے گا. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سارے فراڈیا, دھوکے باز اور چیٹر پاکستان میں. یہ ساری دنیا میں دھوکے باز, چیٹر اور فراڈیا بیٹھے ہیں. ہر کوئی اپنی فہم کو استعمال کرتے ہوئے جتنا فراڈ اور چیٹنگ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. آپ کو خود سمجھنا ہے کہ گورا بھی آپ کو چیٹ کر سکتا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ بیٹا وہ گیم کھیل دی ہے. جو یہ آپ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں نا, چندی چوریوں والی, دودھ میں پانی ملا دیا, چھچور پنا, کسی کی جیب کاٹ لی, چھنتائی کر لی, موبائل چھین لیا, یہ آپ کا چھوٹا چھوٹا چھچور پنا ہے. آپ کا چھوٹا چھوٹا چھنتائیوں کا, ڈکیتیاں مارنا, یہ اس طرح کی حرکتیں ہیں آپ کی. گورا آتا ہے پورا میلہ لوٹ کے چلا جاتا ہے, آپ دیکھتے رہ جاتے ہو کیونکہ بیٹا آپ نے ابھی KG1 میں ایڈمیشن لیا ہے اور اس لٹیرا یونیورسٹی کا گورا وائس چانسلر ہو کے ریٹائر ہو چکا ہے. اسی لیے میں پاکستانیوں کو سمجھاتا ہوں, میرے اپنے پیارے بھائیوں کو, چیٹنگ, دھوکہ دہی, 2 نمبری, اس سے پیسہ نہیں کمایا جا سکتا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ عالمی سطح کے چیٹر ہو, سازشی ہو, تو آپ سوچ لو کہ آپ ان کے آگے کچھ بھی نہیں. انہوں نے کیسے ناک کے نیچے سے دیکھو فلسطین کی ساری زمین پکڑ لی. انہوں نے کیسے پکڑی؟ انہوں نے اس لیے پکڑی کیونکہ آپ بہت ہی بڑے عامر لیاقت ہیں. عامر لیاقت کیا ہے انکل؟ زیادہ ہو گئی ویسے, لیکن ہیں نہیں, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بڑے شانے ہیں, لیکن آپ ہیں نہیں. Look what they have done. They have wiped off trillions of the world economic. Trillions. I don't know, maybe it says billions, but let's say they would be able to do it in trillions in future. They will be doing it in trillions of dollars in future. They'll get away with it. They'll get away with it. They'll get away with everything. They'll create new cryptocurrencies. They'll make more money off of it. And you will be merely spectators. کھیلتے رہو PSL, شاہد آفریدی کی اتنا چھکے لگاتے رہو, ویسے بھی قوم کو چھکے ہی پسند ہیں. Let's now wipe off everything.